یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ اچھا یہ موضوع میں نے کیوں چھیڑا اس کا اپنا ایک پس منظر سن لیں آپ، بتا دیتا ہوں کہ ایک نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کئی دن ہو گئے یہ بات، ہم نے سوچا تھا اس موضوع پہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے، مگر جو مسئلہ ایسا آیا کہ وہ نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ 5 نمبر کے پاس غالباً تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو پڑھتے ہیں آپ، اچھا وہ جملہ جو انہوں نے کہا نا بڑا عجیب جملہ کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں 24 نمبر ہوں امام صاحب، میں وہ جملہ میں دہرا دیا نا میں 24 نمبر ہوں، تو میں نے کہا بیٹا 24 26 38 چھوڑو، آپ مسئلے بتاؤ نا، تو بولے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھنا جائز ہے یا شرک ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا اور یہ میں نے پہلے نکالا تھا مگر رکھ دیا تھا، پھر جب انہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ بیٹے ایسا ہے کہ آپ جمعہ میں آ جائیے گا، تو آپ نے کہا میں 24 ہوں تو انشاءاللہ حوالے بھی 24 دوں گا، اب اگر آپ 38 بولے ہوتے تو 38 حوالے دیتے، اب 60 بولے ہوتے تو 60 حوالے ہوتے، 20 22 بولے ہوتے تو 22 حوالے ہوتے، اب انہوں نے کہا تھا کہ میں 24 ہوں تو حوالے بھی 24، تو اس کی وضاحت میں نے کی، تو میں نے کہا بھائی اس سے مراد کیا ہوتا ہے، تو بتایا جماعت دیوبند کے لوگ، تو میں نے کہا پھر انہی کے گھر سے ہی 24 حوالے، پھر ابھی تک یہ تھا کہ میں اپنے حوالے دیتا، مگر اب آپ نے کہا ہے کہ میں 24 ہوں تو حوالے بھی 24 اور مولانا بھی اسی کے، اب وہ حوالے سنیں آپ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول پڑھا کریں آپ، حوالے سنیں۔ نمبر 1 شکر النعمتی بذکر الرحمہ، صفحہ نمبر 10، مصنف اشرف علی تھانوی، عبارت، اب وہ آگے کیا لکھتے ہیں، آج جی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام زیادہ پڑھوں، اور وہ بھی ان الفاظ سے، اب الفاظ کیا لکھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ سننی ہے نا تو فخر کیا کریں، اپنے عقیدے پہ ناز کیا کریں، فخر کیا کریں۔ ایک حوالہ گنتے جائیں بھائی، میں زیادہ لکھ لیا ہوں، اصل میں ہو جاوے تو بتا دیجئے گا۔ نمبر 2 امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، اس کے بھی مصنف اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 49۔ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے جب میں حوالے دے رہا تھا تو ہمارے عبدالستار چچا بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کویت وغیرہ بھیجا، تو وہاں سے یہ آیا کہ بھئی یہ کون سی کتاب میں، ہماری کتاب میں نہیں ہے، تو میں نے چچا کو لکھ کے دیا کتاب، یہ کتاب کا نام میں لے جائیں بتا دیں، انہوں نے کتاب بھیج دیا، تو انہوں نے ادھر پڑھا تو کہا انہوں نے آدھی پڑھی ہے، مجھ سے آپ چچا سے کہا کہ امام صاحب نے آدھی عبارت پڑھی ہے، تو میں نے کتاب منگائی آپ کے سامنے رکھ کے، ہم نے کہا اگر پوری پڑھتا تو موت اور یقینی تھی، یہ تو شکر مناؤ میں نے آدھی پڑھی تھی، کیونکہ اس کے آگے یہ تھا کہ میلاد میں قیام کرنا جائز اور مستحب ہے، کھڑے ہونا چاہیے، تو یہ تھا آگے، تو یہ ہوتا ہے، تو اسی لیے میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ میں صرف ایسے بول نہیں رہا ہوں، اور یہ جو لائبریری لگی ہے یہ دکھانے کے لیے ہم نے نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتابیں موجود ہیں، ٹھیک۔ تو دوسرا حوالہ سنیں، عبارت یہ فرمایا، بعض لوگ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں کلام کرتے ہیں، یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے، اور یہ قرب و بعد وغیرہ نہیں، بس اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ سنیں، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا شریف علی تھانوی، ان تینوں کے جو پیر صاحب ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اہل سنت کے تھے، یہ دونوں کے امام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ، صفحہ نمبر 8، عبارت، ملائکہ کا درود شریف حضور اقدس میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے، اس اعتقاد سے کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں کہ حوالہ نمبر 4 شمام امدادیہ، صفحہ نمبر 52، مصنف اشرف علی تھانوی، عبارت، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے جواز میں کیا شک ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تو جائز ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اگر اس مسلک کے لوگ بھی ہیں، کہ اپنی مسجدوں میں کم سے کم شروع کریں آپ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब आपके यहाँ ये है तो छुपाया क्यों जा रहा है? शुरू करना चाहिए लोगों को। फिर देखें रसाउल मुबश्शरात मुल्हक़तु बिबलगतिल हिरान सफ़ा नंबर 8, मुसन्निफ़ हुसैन अली जो मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान, ये बहुत बड़े आलिम इनके गुज़रे हैं, उनके ये शागिर्द हैं, वो लिखते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ। अरे कम से कम ख्वाब में नहीं, हकीकत में पढ़ो यार, कुछ मज़ा आए, हकीकत में पढ़ो ना। तो कहते मैंने ख्वाब में देखा मैं पढ़ रहा हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ख्वाब में पढ़ रहे हैं। फिर सुने बराहीन क़ातिआ सफ़ा नंबर 222, मुसन्निफ़ मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, इबारत अगर मोहब्बत व शौक़ से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह तो जायज़ है, तो जायज़ है। फिर ज़ियाउल क़ुलूब सफ़ा नंबर 61, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुजूर के ज़ियारत करने का तरीक़ा, ये सब के शेख हैं, सब के शेख हैं हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं हुजूर की ज़ियारत का तरीक़ा ये है कि ईशा की नमाज के बाद नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मुंह अदब से मदीना मुनव्वरा की तरफ करके बैठे और खुदा की दरगाह में जमाल मुस्तफ़ा की ज़ियारत हासिल होने की दुआ करे और दिल को तमाम ख़यालात से खाली करा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का सफ़ेद शफ़ाफ कपड़े और सब्ज़ पगड़ी और मुनव्वर चेहरे के साथ तसव्वुर करे और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दाएँ तरफ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका बाईं तरफ और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह का ज़र्ब दिल पे लगाएं। ये मैं करने लगूं तो फतवा लगा देंगे, और इमाम खुद पीर व मुर्शिद ये बात लिख रहे हैं किताब में। पीर व मुर्शिद, मैं सिर्फ गलत फहमियाँ दूर कर रहा हूँ। है क्या, कौम को ले कहाँ जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर पढ़ें, फिर फतावा फरीदिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 182, मुसन्निफ़ मुफ्ती फरीद साहब लिखते हैं अजान सुनते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पहली दफ़ा सुनकर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना मुस्ताहब है, या रसूल अल्लाह पढ़ना ये मुस्ताहब है। फिर फ़ज़ाइल दरूद मौलाना ज़करिया सफ़ा नंबर 23 लिखते हैं कि अगर हर जगह दुरूद व सलाम दोनों को जमा किया जाए, यानी दुरूद व सलाम साथ में अगर पढ़ना हो तो कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, यानी बजाय अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहने के ये कहा जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी ये देखें फिर वही फतावा है मगर सफ़ा नंबर 364 है। लिखते हैं कि सवाल किया गया कि उस मसले में ज़ैद क्या कहता है कि बवक्त ज़ियारत अक़दस दुरूद पाक शरीफ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वगैरह यानी ख़िताब के साथ हुरूफ़ निदा के साथ जो कहे उनका सबूत अहादीस में नहीं है, क्या ज़ैद का ये कहना सही है? जवाब लिखते हैं ये ख़िताब के सेग़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से मरवी है, पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। फिर फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 128, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब देवबंदी, इबारत अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनकर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना मुस्ताहब है, मुस्ताहब है। फिर हिज़्बुस सलाति वस्सलाम सफ़ा नंबर 154 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब ये मैं सिर्फ वैसे पढ़ता चला जा रहा हूँ। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने का शरई तरीक़ा सफ़ा नंबर 75 मौलाना सरफराज, इबारत हमारे तमाम अकाबिर, अब ये जमात देवबंद के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो लफ्ज़ लिखते हैं कि हम और हमारे तमाम अकाबिर जितने वलमा गुजरे हैं देवबंद मसलक के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह को बतौर दरूद शरीफ पढ़ने को जायज़ समझते हैं। ये फतवे हैं, ये उनकी बातें हैं। फिर फतावे फरीदिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 375 पर भी है। फिर उसके बाद मलफूज़ात अहमद अली लाहौरी पे भी है, सफ़ा नंबर 111 पे है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का कौन मुनकर है, सब पढ़ते हैं। फिर शरह फैसला हफ्त मसला पे भी यही है, मुफ्ती जमील साहब मलाइका का दुरूद शरीफ हुजूर में पहुँचाना साबित है, इसलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना चाहिए। फिर मौलाना ज़करिया साहब फ़ज़ाइल दरूद सफ़ा नंबर 105 पे लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ते थे। हज़रत शिबली का वाक़या नकल किया, कहते हैं क्या पढ़ते थे, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, ये उन्होंने नकल फरमाया। ठीक है। फिर फ़ुयूज़ क़ासिमिया सफ़ा नंबर 48 पर मौलाना कासिम नानूतवी ने लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बहुत मुख्तसर दरूद है, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। फिर बिदात एक गुमराही है सफ़ा नंबर 33 और 32 पर जस्टिस मोहम्मद तकी उस्मानी उन्होंने लिखा अगर कोई शख्स बैठा हुआ था उसके सामने नबी का जिक्र किया गया
اور نبی کو سامنے اس نے تصور کیا اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ میں نے حوالے دے دیے، یہ میں نے آپ کو حوالے دے دیے، اب چونکہ وقت اتنا رہتا نہیں ہے۔ اب آخری بات سنیں کہ درود و سلام پڑھا کریں، ہمیشہ کنٹینیو پڑھا کریں، اور میں اس مسلک کے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی پڑھتے رہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ حوالے ہم نے دے دیے ہیں۔ اب حدیث سنیں کہ کیا صرف ہم ہی پڑھتے ہیں، درود و سلام ہم ہی پڑھتے ہیں؟ تو ان نبی بن وہب ان کعبا دخل على عائشہ فذکروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کعب ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ حتى يحفوا بقبر النبي يضربوا بأجنحتهم ويصلون على رسول الله حتى اذا امسه عرجوا وحبط مثلهم فصروا۔ حضرت نبی بن وہب روایت کرتے ہیں، یہ وہب کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اور یہ نبی جو ہے یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت کعب نے کہا جب بھی دن نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کو اپنے نورانی وجود سے گھیر لیتے ہیں اور قبر اقدس پر حصول برکت و توسل کے لیے اپنے پر مس کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو آج کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ فرشتے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ 70,000 اترتے ہیں، اپنے پر حضور کے روضے پہ مس کرتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اب 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں اور ان کا کام یہی ہے کہ حضور کے روضے مقدس پر اپنے پر کو مس کریں اور حضور پر سلام پڑھیں۔ اگر فجر بعد ہم 10-20 کھڑے ہو گئے تو آپ کہتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرشتے 70,000 وہیں آگے پڑھ رہے ہیں، تو ان سے بھی کبھی پوچھا کرو۔ ہم تو 20-25 ہی پڑھتے ہیں، ادھر تو 70,000 کھڑے ہو کر کے، اور صرف 1 گھنٹہ نہیں پڑھتے فجر بعد، بلکہ صبح سے لے کے شام تک مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے رہتے ہیں، سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پھر روایت سنیں، پھر آگے روایت سنیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ بآخر میں پھر اس پہ آؤں گا۔ سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لعارفہ الآن، رواہ الترمذی واحمد وابو یعلا والطبرانی وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا۔ سرکار کیوں ذکر کر رہے ہیں وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، کیوں ذکر کر رہے ہیں پتھر کا، کیا ذکر، مگر وہ پتھر جو حضور پر سلام پڑھنے لگا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں اس کو میں پہچانتا ہوں۔ ایک روایت اور سن لیں پھر چلتا ہوں ادھر، کہتے ہیں بعد قال سمعت علیا یقول لقد رأیتنی ادخل معه یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیا فلا یمر بحجر ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ وانا اسمع، رواہ البیہقی۔ حضرت عباد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے جس گلی سے یا جن راستوں سے گزرتے تھے ہر پتھر ہر درخت مصطفیٰ کو کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ پتھر کہتے تھے، تو حضور کیا فرماتے ہیں پہچان کیسے ہوتی ہے؟ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا پہچان سلام سے ہوتی ہے۔ اگر پتھر بھی مصطفیٰ پہ سلام پڑھے تو سرکار فرماتے میں اس کو پہچانتا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ اور پھر ایک روایت اور سنیں، ایک روایت اور سن لیں اور اسی پر پھر بات ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، کیا ابھی بھی سنتے ہیں؟ یہ سوال آپ قائم کر سکتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی سنتے ہیں؟ تو جی سنتے ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، اس کو میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں حدیث کی تاکہ آج کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اوس بن اوس قال قال رسول اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تم میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی میں آدم بنائے گئے، وفیہ قبضہ، اسی میں انتقال کیے پردہ فرمائے، وفیہ نفقہ، اور اسی میں سور پھونکا جائے، وفیہ صیقہ، اور اسی میں ایک دردناک سخت آواز
پھونکی جائے گی. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ سرکار فرما رہے تھے صحابہ سے، ابو داؤد کی حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، پڑھا کرو. اب صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت لفظ یاد رکھیے گا. یا رسول اللہ ابھی تو پڑھتے ہیں، مگر جب آپ مٹی سے مل جائیں گے، یہی جملہ بول رہا ہوں میں، حدیث سے نکالا ہوں، یہ جو بولا جاتا ہے مٹی میں مل گئے. صحابہ نے یہ سوال کیا تھا حضور کی ظاہری آیات میں کہ یا رسول اللہ ابھی تو پڑھتا ہوں، مگر جب آپ وفات فرما جائیں وقد ارمت اور مٹی ہو جائیں، مٹی سے مل جائیں، تب کیا کریں؟ یقولون بلیتا فقال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ ہے. سرکار نے فرمایا ابھی پڑھتے ہو، انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہنا، کیونکہ زمین پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے. فنبی اللہ حی، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. اب سنیں کیا سرکار جواب دیتے ہیں؟ حدیث سنیں نا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پڑھو تو جائز ہے، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، قبر پہ پڑھو تو سرکار سنتے ہیں، مگر یہاں پڑھو تو دیوبندی مسلک کا عقیدہ یہ ہے قبر پہ پڑھو تو سن سکتے ہیں، یہاں سے نہیں سن سکتے ہیں. میاں آپ مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیں کہ قبر پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو کون سناتا ہے؟ اللہ ہی سناتا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ہی وہ طاقت دی ہے نا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضور کو جو بھی طاقت ہے وہ عطائی ہے نا، جو بھی اختیار ہے عطائی ہے، ان کا ذاتی نہیں. ذاتی مانے تو کافر ہو گئے، تو عطائی ہے. تو آپ بتائیں جو رب قبر پہ سنا سکتا ہے ہندوستان سے نہیں سنا سکتا؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سناتا ہے، تو جو رب قبر پہ سنا سکتا ہے وہ یہاں سے نہیں سنا سکتا ہے. اب حضور کیا فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے. کہیں سے بھی سلام پڑھو، سرکار نے فرمایا میری روح اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی ہوئی ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم دنیا کے کسی خطے سے سلام پڑھتے ہو میری توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے اور میں اس سلام کو براہ راست سنتا رہتا ہوں. اس میں کہیں ہے کہ یہاں سے پڑھو وہاں سے نہ پڑھو؟ اس حدیث میں کہیں ہے یہاں سے پڑھو؟ سرکار نے فرمایا مطلق کہیں سے بھی پڑھو، میری روح لوٹا دی گئی ہے، میں سنتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی. اور سرکار فرماتے سنتے نہیں ہوں، سرکار نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. سرکار نے فرمایا جو اہل محبت ہیں وہ جب مجھ پر سلام پڑھتے ہیں تو میں ان کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور ان محبت کرنے والے چہرے کو پہچانتا بھی ہوں. کون کون مجھ پر سلام پڑھتا ہے؟ اب آخری نکتہ سن لیں، درود بھی قابل تعظیم ہے، قابل رشک عمل ہے. درود پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. سلام سے کیا ہوتا ہے؟ سلام سے کیا ہوتا ہے؟ ارے میاں درود سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہیں مٹائی جاتی ہیں، مگر سلام سے قبر مصطفیٰ سے جواب عطا کیا جاتا ہے. حضور جواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. یہ ایک عقیدہ جس کی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اس کی وضاحت کر دی.